सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हसनैन करीमैन के बचपन की एक बात मैं आपको बताऊं। दोनों शहजादों में हसन बड़े थे, हुसैन छोटे थे रदी अल्लाह अन्हुमा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनको कहते ये रेहान है। रेहान जन्नत के फूल का नाम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन के और इमाम हसन के गर्दन को बोसा भी लेते थे और सूंघा भी करते थे। बच्चों को सूंघता कौन है? चूमता है। सूंघता कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघते थे उनकी गर्दनों पर। और जब आपसे पूछा गया तो फरमाते ये जन्नत के फूलों में से एक फूल है। इनकी गर्दनों से जन्नती खुशबुएं आ गया करती, जिनकी गर्दनों से सैयदुल अंबिया को खुशबू आती हो। राकिब दोषे पैगंबर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों की अगर किसी ने सवारी की है तो हसनैन करीमैन। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बचपन की बात अर्ज कर रहा हूं। वो घराना कैसा है जब मेरे आका घर में तशरीफ लाए। इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। मेरे आका ने फरमाया चलो दोनों को आज कुश्ती कराई जाए। कुश्ती लड़ा करके देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन किसको पछाड़ता है। बड़े कौन थे? इमाम हसन। छोटे कौन थे? इमाम हुसैन। दोनों को कुश्ती लड़ा रहे थे। जब घर के अंदर कुश्ती लड़ा रहे, छोटे बचपन के अय्याम में, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी साइड ले रहे थे? इमाम हसन की साइड ले रहे थे। इमाम हसन को कह रहे थे हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को उधर से पकड़ो। हजरत फातिमा देख रही थी। कहा बाबा जान ये क्या बात है? क्या आप बड़े की साइड ले रहे हैं? उम्मन घर में होता यह है कि छोटे की साइड ली जाती। होता यही है, जो छोटा है उसकी तरफदारी की जाती है। हजरत फातिमा ने कहा बाबा जान आप तो हसन की तरफदारी कर रहे हैं, हुसैन छोटा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तुम नहीं देख रही, हुसैन की तरफ जिब्राइल खड़े हुए। मैं हसन की तरफदारी कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हुसैन तन्हा है। हुसैन को जिब्राइल बता रहे हैं कि हुसैन हसन को इधर से पकड़े उधर से पकड़े। वो कैसा घराना था, एक शहजादे की तरफ सैयदुल मलाइका है, दूसरे की तरफ सैयदुल अंबिया है। ये वो अहले बैत का मुकद्दस घराना है। अजीजा ने गिरामी वक़ार नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वो अजीम घराना जिसको हम कहते हैं शरीयत और तरीक़त का वो संगम, बल्कि वो सोता वो चश्मा जहां से शरीयत की और तरीक़त की सारी राहें खुलती हैं और पूरी दुनिया में जिसकी आबियारी होती है, ये वो घराना है। उस घराने से मोहब्बत करने का हुक्म कुरान ने भी दिया और मेरे मुस्तफा ने भी दिया है। आज की महफिल हम उन्हीं अहले बैत अतार के नाम से मौसूम करते हैं। हमारी सांसें उनके लिए वक्फ हैं, हमारी जिंदगी की हरकत और नकल उनके लिए वक्फ है। ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों को अगर कुछ सुनाना है तो हसनैन करीमैन की बचपन के वाक़यात और उनकी मोहब्बतें अपने बच्चों को सिखाओ। फिर एक दिन आएगा अगर तुम्हारे बच्चे की जवानी में कोई यजीद ललकारेगा तो तुम्हारा बच्चा मैदान छोड़कर भागेगा नहीं, बल्कि गर्दन दे देगा और मेरे मुस्तफा के दीन को बचा लेगा। हुसैनी मोहब्बत डालो अपने बच्चों के सीनों में और इनको बुज़दिलों की कहानियां मत सुनाओ, पहाड़ी चूहों की कहानियां मत सुनाओ, इनको रसूलुल्लाह के शहजादों की कहानियां सुनाओ। हाँ ये सुनाओ सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ये हमारे बच्चों को जोश दिलाती है बातें, हमारे बच्चों के जज्बों को जवान करती है ये बातें। बल्कि सच बात कहो, करबला के वाकयात सुनने के बाद आंखें भीगती तो हैं, लेकिन मेरा ये यकीन है कि अगर करबला के वाकयात को एक और एंगल से मैं सुनाऊं, 80 साल का बूढ़ा भी 25 साल का नजर आने लग जाए। इतनी जवानी करबला के दास्तान को सुनने के बाद आ ही जाती है, इसलिए कि फिर हमें पता चलता है दुनिया हेच है। जब हुसैन आज़म अपने बच्चों को अल्लाह के नाम पर अपनी आंखों के सामने कुर्बान कर रहे हो, हमारा बच्चा कोई अली असगर थोड़ी ना है, हमारा बच्चा अली अकबर और कासिम जैसा थोड़ी ना है।
बल्कि हमारे करोड़ों बच्चे उनके कदमों को नहीं पहुंच सकते। अगर वक्त आएगा हम अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर सकते हैं। ये जज्बा कहां से मिलेगा? करबला के वाकयात से मिलेगा। मेरे अजीजों, अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने बच्चों में इसको ऐसे ऐसे मुंतकिल करो कि तुम्हारे बच्चों में यजीदी फितने ना आने पाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादों की क्या बात है। कभी मेरे आका दोनों को अपने जुब्बे के अंदर रखते और जुब्बा छुपा देते थे। साहबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते, कभी हुजूर मस्जिद के अंदर आते और हुजूर का जुब्बा काफी मोटा लगता था ठंडियों के दिनों में, और जब मस्जिद में आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर हटाते या जुब्बा हटाते तो दोनों शहजादे हुजूर के सीने से चिमटे हुए होते थे। मस्जिद में आने का अंदाज ये है। आज मैं महसूस करता हूँ हमारी मस्जिदों में जैसी ही तकबीर बोली जाए, जमात कायम हो जाए, सफ़ें लग जाती हैं और सफ़ों में पहली सफ दूसरी सफ वाले बड़े सख्त अंदाज में खड़े रहते, देखते इधर कोई बच्चा तो नहीं आया, इधर कोई बच्चा तो नहीं आया। पहली सफ वाले बड़े जलाली होते हैं। आमतौर पर मस्जिदों में हमने देखा छोटा बच्चा आया तो उसे उठाकर बाहर कर दे, चल उधर चल इधर चल। लेकिन वो मस्जिद नबवी की सफे जब मेरे आका मिंबर मुसल्ले पर हैं और अजीम सहाबा आज़म भी, उस्मान गनी भी, हैदर कर्रार भी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी, अबू हुरैरा भी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन पहली सफ में खड़े हुए हैं और 4 साल की उम्र या 3 साल की उम्र के ये शहजादे दौड़ते हुए पहली सफ में आ जाते थे। हसन और हुसैन पहली सफ में आते, पहली सफ ही में नहीं इमामुल अंबिया के मुसल्ले पे भी चले जाते। पूरी मस्जिद नबवी में मजाल है कोई इन बच्चों को पकड़कर पीछे कर दे। कोई एक सहाबी ने भी कहा जमात कायम हो गई, बच्चों को साइड में रखो। मैंने तो ये तक पढ़ा है सहाबा की सफों के सामने से वो चलते थे। हसनैन करीमैन सहाबा की सफों के सामने में होते, कोई सहाबी उनको आगे से हटाते नहीं, इसलिए कि सहाबा को पता था जब रसूल पाक के सजदे में जाने के बाद ये पीठ पर सवार होते हैं तो हमारी सफों में आने में क्या हरज। हुजूर की पुश्त पर बैठ जाते और मेरे आका सजदा लंबा करते, सफों में या सफ के सामने आते तो सहाबा कोई भी झिझक महसूस नहीं करते। मैंने इस चीज को इस अंदाज से महसूस किया। वो सहाबा इसलिए भी शायद ना हटाते थे कि उन्हें पता था अभी हम क़याम में हैं, अभी रुकू करेंगे, अभी सजदा करेंगे और उसके बाद कायदे में बैठेंगे। कायदे में बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। दुरूद तो भेजना ही होगा। किस पर? ऐ अल्लाह तो रहमत नाज़िल कर सैयदना मोहम्मद पर और उनकी आल पर। सहाबा को मालूम था अभी सजदा होगा, अभी कादा होगा, अत्तहियात में बैठेंगे तो इन्हीं आल पर तो हमें दुरूद भी भेजना होगा। वो सहाबा की नमाजें कैसी थी, जब कादे में बैठते नबी का तज़किरा आता तो मुसल्ली की तरफ देखते और आले नबी का तज़किरा आता तो हसनैन की तरफ देखते। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये अहले बैत अतहार जिनका तज़किरा हमारी रूहों को जिला बख्शता है, जिनका तज़किरा बीमार दिलों को सेहत देता है। सैयदना हसन और सैयदना हुसैन जिनके लिए आप इस अंदाज से महसूस कर सकते हैं इनका कबीदा खातिर होना, इनका गमगीन होना अल्लाह को भी गवारा नहीं। वो जालिम कैसे शकील कल्ब रहे होंगे जिन्होंने करबला के मैदान में इन्हें प्यासा रखा और भूखा रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हसनैन करीमैन को गमगीन पसंद नहीं फरमाता। कैसे? रिवायत में मिलता है कि तख्तियों पर दोनों शहजादों ने कुछ अच्छी तहरीर लिखी, हसन मुश्तबा ने भी और हुसैन आजम ने भी। बचपन स्लेट होती है, स्लेट पर तख्ती पर खुशखती कौन अच्छा लिखता है, दोनों में कंपटीशन हुआ।
دونوں شہزادے لکھے اور اپنی ماں کے پاس گئے, کہا اماں یہ بتائیں کہ حسن کی تحریر اچھی ہے کہ حسین کی, رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ ماں نے دیکھا, پھر دونوں کے چہرے دیکھے, کس کی تحریر کو اچھی کہوں؟ دو میں سے ایک کو کہوں گی تو دوسرے کا دل نہ بگڑ جائے, دوسرے کے دل میں غمی نہ آ جائے. حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا یہ فیصلہ تم اپنے بابا سے کرا لو, حیدر کرار کے پاس جاؤ. حضرت علی کے پاس آئے, حضرت علی نے دونوں کو دیکھا, کہا کہ اچھا یہ فیصلہ کرنا ہے آج. بہت دیر تک چہرے دیکھتے رہے, اس کے بعد انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا, کہا یہ اپنے نانا سے کرا لو, جاؤ رسول اللہ کے پاس جاؤ, وہ فیصلہ کریں گے تم دونوں میں کس کی تختی اچھی ہے. اندازہ کرو, حسن مجتبی حسین اعظم دونوں اپنے نانا سید الانبیاء کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی سے کہ ہم میں سے دونوں کی لکھی ہوئی تحریر کس کی اچھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مجتبی کی تحریر دیکھی, حسین اعظم کی بھی تحریر دیکھی. بہت دیر تک پھر ان دونوں کے چہرے دیکھے, ایک کو بھی اچھا کہوں گا تو دوسرے کو برا نہ لگے, کسی کا دل کبیدہ خاطر نہ ہو جائے. اور یہ فیصلہ کٹھن ہے. وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے فیصل ہیں, لیکن ان حسنین کریمین کے فیصلہ کرنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ملحوظ رکھ رہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو ہی فیصلہ فرما. ارے یہ لکھے کہاں تھے, یہ گھرانہ ہی الگ گھرانہ ہے, یہ وہ لجپال گھرانہ ہے جہاں کے فیصلے بھی بارگاہ الہی سے ہوتے, اور گھر میں کھانے کی کمی ہو تو جنت سے دسترخوان آ جائے, یہ وہ گھرانہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب جلال کے حوالے کر دیا, مولا تعالیٰ اب کیا فیصلہ فرمائے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کو, اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ, جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ اور کہو دونوں شہزادوں کو اپنی اپنی تختی سامنے کریں, اور جبرائیل تم ہوا سے سیب کو گرا دینا, جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کی تختی اچھی مانی جائے گی. فیصلہ آ گیا, جس کی تختی پر وہ سیب گرے گا سلیب پر وہ تحریر اچھی ہوگی. جبرائیل امین حکم خداوندی لے کر آئے جنت سے سیب لے کر, اور حکم دیا کہ اپنی اپنی تختیاں آپ آگے کریں. جبرائیل امین نے ہوا سے سیب کو گرایا, مرضی مولا کے سیب دو ٹکڑوں میں بدل گیا, آدھا ادھر گرا آدھا ادھر. یہ گھرانہ اہل بیت کا ہے جن کی ناراضگی, جن کا غمگین ہونا, جن کا کبیدہ خاطر ہونا, پریشان ہونا مولا کو بھی پسند نہیں, رب الجلال کو بھی پسند نہیں. اس لیے میرے عزیزو اندازہ کرو حسنین کریمین کے دلوں کو دکھی بنانا یا ان کو اذیت دینا کتنا بڑا عذاب کا کام ہے, ان کو اذیت دینا کس قدر بڑا گناہ ہے. تمہیں اندازہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, یوں دعا کرتے, اے اللہ تو گواہ ہے میں حسن سے محبت کرتا ہوں, میں حسین سے محبت کرتا ہوں, فاطمہ علی سے محبت کرتا ہوں, اے رب ذوالجلال تو بھی ان سے محبت کر, اور جو بھی ان لوگوں سے محبت کرے گا مولا تو ان سے بھی محبت فرما. یعنی ایک جملے میں میرے آقا نے قیامت تک آنے والے عاشقان اہل بیت کے لیے دعا فرما دی. اگر آج آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو میرے نبی کی دعا میں شامل ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے کہ مولا جو جو میرے حسنین سے محبت کرے گا مولا تو ان سے بھی محبت فرما. اس بات کا ہمیں اندازہ ہے عزیزان گرامی وقار, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. آپ سنیے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف لے چلتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایسا مسئلہ پیش آیا کہ نجران ایک علاقہ ہے,
अरब का, वहां ईसाइयों की कसरत थी। ईसाई तीन खुदा को मान रहे थे उस वक्त, सलीब के पुजारी। ईसाई अल्लाह के आखिरी नबी को देख करके भी, उन्हें पता था ये आखिरी नबी है, ईमान नहीं ला रहे थे, वो अपनी जिद पर आ रहे थे। फिर बात आई, दलीलों की बात तो चलती रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसको मुबाहला कहा जाता है, चैलेंज। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब तआला ने फरमाया चैलेंज दो उन्हें, क्या है ईसाइयों, तुम अपने बेटे बेटियां ले आओ, अपनी औरतें और अपने बच्चों के साथ मैदान में आओ, मैं भी अपने बेटे बेटियां अपनी औरतें लेकर के आता हूं, और दोनों मैदान में आएंगे और दुआ करेंगे, जो झूठा होगा अल्लाह की उस पर लानत बरसेगी, उसी जगह पर उसका चेहरा काला हो जाए या उस पर कोई लानत की निशान बन जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म पाकर उन ईसाइयों को मुबाहले का चैलेंज दिया। ये एक वक्त होता है जब इन खबीसों को ललकारा जाता है कि तुम दलीलों की बात नहीं मानते तो आओ हम सीधे फैसले अल्लाह की जात से कराते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ रब्बुल जलाल हमें जो हक है उसे वाज़ेह फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों से जब ये कहा कि हम मैदान में आने को तैयार हैं, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, कहा कि ठीक है आइए आप। तारीख मुतय्यन हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से नजरान के लिए निकले, लेकिन जब नजरान जा रहे थे साथ में मेरे आका ने किसको लिया? अली मुर्तज़ा को लिया, फातिमा ज़हरा को लिया, हसन और हुसैन को लिया रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, और खुद मेरे आका की बात यही पंजतने बाह सफर पर निकल पड़े और नजरान पहुंच भी गए। ईसाइयों के साथ मुबाहिला था, चैलेंज था, आओ मैदान में, दलीलें डिबेट नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तुम भी खुदा को पुकारो हम भी खुदा को पुकारेंगे, तुम जिस खुदा को मानते हो पुकारो, हम जिस खुदा की इबादत करते पुकारें, जो हक पर होगा वो यही वाज़ेह हो जाएगा। अब सुनो, जितनी भी तारीख में आज तक मुबाहिले के चैलेंज हुए, कभी बातिल ताकत मैदान में आ ही नहीं सकी। हमारे साथ भी ये इत्तेफाक हुआ है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को जिंदा करना था। इन जालिमों ने बहुत भोंक लिया था और अपने गुर्दे में बैठ करके बहुत चीखते हैं, लेकिन आज भी हमारा चैलेंज है, अगर दम खम है तो अब तो ये बात इतनी मशहूर हो गई, मैं जिस जगह जाता हूं मुझे इस नाम से हर बच्चा पहचानता है। कल की बात थी, साल भर पहले की, मैं एक मस्जिद से मुबाहिले के लिए पुकार रहा था। साल भर में इतनी तब्दीली है, हिंदुस्तान के हर कोने से अब 8 साल का बच्चा भी उसे मुबाहिले के लिए तैयार है। हमने देखा है हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे, एक छोटा सा बच्चा, शायद उम्र उसकी 9 या 10 साल की होगी, एक इलाके में प्रोग्राम के लिए जलसे में गए थे वह, और हमसे कहने लगा कि हमने आपकी वो तकरीरें सब सुनी है और हम भी अमामा बांधते हैं और हमारा इरादा यही है कि हम भी जो है वो पुकारेंगे और हम भी आग में कूदेंगे। अल्लाह अकबर, ये जज्बा अहले हक की अलामत है। हाँ, जिसको अपनी हक्कानियत पर यकीन है उसे पता होता है कि बगैर हुक्म खुदा के आग भी हम पर कुछ असर न करेगी। आग की तासीर है जलाना, हमें पता है। यह आग जिस मौके पर हक और बातिल का फर्क महसूस करना हो, रब्बुल जलाल की मदद जरूर आएगी। मेरे अजीजों, कभी बातिल ताकतें कुफार और मुशरिकीन अहले हक के सामने मुबाहिले के लिए खड़े ही नहीं हो सके। तुम्हें पता है, खालिद बिन वलीद, सैफुल्लाह मसलूल, इनके साथ भी मुबाहिला हुआ। ईसाई आए और ईसाई उनके साथ चैलेंज करने लगे। किस बात पर? एक जहर, बहुत ही सख्त किस्म का जहर, जिसको छू लेते तो जिस्म का पूरा यानी चमड़ी, स्किन सड़ जाती।
اتنا خطرناک زہر عیسائیوں نے رکھا اور کہا کہ چلو خالد بن ولید سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اس زہر کو پی لیں گے. حضرت خالد بن ولید نے کچھ بھی تردد نہیں کیا, ذرا گھبرایا نہیں, آگے بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پورا زہر پی لیا, پورا زہر. اور اس کے بعد پھر حضرت خالد نے کہا اب بچا ہوا تم پی لو. سارے بھاگ گئے, کوئی نہیں. ارے پینا تو دور کی بات, چھوڑنا بھی پسند نہیں کیا. انہیں پتا تھا یہ کام صرف رسول پاک کے سچے غلام ہی کر سکتے ہیں, جن کے دلوں میں ایمان ہو وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. نجران کے عیسائی بھی میرے آقا کے سامنے آنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, ہانک رہے تھے, اس لیے کہ دیکھا نہیں تھا حضور کو. نجران میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے, آؤ ہم بھی دیکھ لیں گے. جب میرے آقا پہنچے تو نجران کا عیسائیوں کا جو قلعہ تھا, قلعے کے اوپر عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا, بڑا راہب تھا, بوڑھا ہو چکا, بال سفید تھے, وہ جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ آنے والے آ گئے, کون ہے یہ جو ہمیں چیلنج دیے. دور سے دیکھا چمکتا ہوا صحرا میں چاند, میرے آقا کا چہرہ, اور کا یہ گلدستہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر. تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی, چندیا گئی, اور اس کے بعد غور سے دیکھتے ہوئے چھت سے نیچے کود پڑا اور عیسائیوں کو بلایا, کہا اے پاگلوں کس کو دعوت دیا, اے نادانوں کس کو بلایا تم نے مباہلے کے لیے, تم جانتے بھی ہو. سارے عیسائی پوچھ بیٹھے استاد محترم ہوا کیا ہے. کہا جلدی سے بیک لے لو, اگر ان سے مباہلہ اور والا چاند جیسے چہرے والا اور میں موجود بچوں نے آمین کہہ دیا پر کوئی عیسائی زندہ بھی نہیں رہے گا. یہ گواہی ہم نے نہیں, عیسائیوں کے پاس کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ مت کرو, اس لیے کہ میں بڑی دور سے دیکھ کر پہچان رہا ہوں کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ اہل حق کا چہرہ ہے. عزیزان گرامی وقار, پھر وہیں سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے, آپ واپس جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے اپنے شہزادوں کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لائے, لیکن تاریخ رقم ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری زمانے تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ اے میری امت کے غریب جوانوں, گھبرانا نہیں, باطل طاقتیں تخت و تاج کی مالک بھی کیوں نہ ہو جائیں, لیکن تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے, تمہارے پاس عشق مصطفیٰ اس دولت کے ساتھ میدان میں اترو گے, کامیابی ان کے ساتھ نہیں, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ. اور میرے عزیزوں, ریئل زندگی میں دیکھا ہے, ابھی 1 مہینے پہلے وہ پاکھنڈی بیٹھ کر کے اپنے گوفے میں پکارتا تھا میں دلی کی جامع مسجد میں آؤں گا اور پروفٹ محمد کی سچائی بتاؤں گا. مجھے پتا تھا لومڑی کا بچہ آ تو نہیں سکتا, لیکن یہ ہمارے اصول میں سے ہے کہ اگر کوئی پکارے تو ہم حاضر ہیں کہیں پر بھی. میرے نبی ان کے ناخن کے بارے میں بھی بات کرو گے تو ہم گردن لے کر کے حاضر ہوں گے, ہم حاضر ہوں گے. اور ہماری طرف سے نہیں, ہم نے اعلان کر کے نہیں بلایا, سامنے والوں نے بلایا اور ڈیٹ بھی دی, جمعہ کا دن بھی دیا, فقیر پہنچ بھی گیا. الحمدللہ ہمارے پہنچنے کے لیے میں آج بتا رہا ہوں 3 سے 4 جگہ بیریکیڈنگ لگا کر کے پابندیاں رکھی گئی تھی, اور پہرے داروں کو ہماری فوٹو بھی دی گئی تھی اور نام بھی دیا گیا تھا کہ یہ آئیں گے تو جامع مسجد میں بھی داخل ہونے نہ دیں. میرے عزیزوں, لیکن اللہ کی قدرت کچھ اور ہے. ہم گئے بھی اور جمعہ کی نماز بھی پڑھے ان کے سامنے ہی سے. نماز کے بعد صرف ہمیں تو حاضر رہنا تھا, ہمیں پتا تھا, اور ہم نے وہاں سے رخصتی کے وقت ایک بات بتائی
کہ میسج دے دو واپس نبی پاک کی ذات کو للکارنے والے. ہم تو آ گئے. اس جو دلی کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں, اس میدان میں, اس ذہن میں ہم تو آ گئے. اب ہم انتظار کریں گے تیری اگلی 7 نسلوں تک بھی کوئی یہاں نہیں آ سکے گا انشاءاللہ. وہ بھی نبی پاک کی حرمت کے لیے نہیں آ سکے گا. یہ میرا وجدان کہتا ہے. میرے عزیزوں, یہ کوئی کھیل نہیں ہے اور نہ یہ کوئی پبلسٹی یا فیم کی بات ہے. ہم حاضر صرف اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہمیشہ برقرار رہے کہ طاقت چاہے جتنی بھی تمہارے ساتھ ہے. اور یہ دیکھ کر کے بہت برسوں پہلے, 100 سال پہلے انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ انگریز کہتے تھے یہ بھوکے رہتے ہیں مسلمان, فاقوں پر رہتے ہیں, پھر بھی موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کسی انگریز نے کہا تھا یہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ ان کے اندر روح محمدی ہے, روح محمدی ہے, مصطفیٰ. اسی لیے میرے عزیزوں, میں آپ سے کہتا ہوں ممبئی جیسی چکا چوند روشنی کو دیکھ کر کے تم ہرگز اپنے ایمان میں کمی نہ لانا. یہ دنیا ہیج ہے. میرے آقا کی محبت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ گاڑی, یہ بنگلے, یہ چمچماتی ہوئی ہے, کوئی حیثیت نہیں ان کی. ایک بار اس آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ تو اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہارا جو مقام ہے تمہیں آج تک پتا نہیں ہو سکا, تمہیں اندازہ نہیں. اس محبت کی وجہ سے دنیا آج بھی کافر. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. میں تو ایک سادہ مولوی آدمی ہوں, سادہ مولوی آدمی اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے آگے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. ہاں, نہ ہمارے دائیں جانب, نہ بائیں جانب, نہ پیچھے, نہ آگے, کوئی نہیں. بی جے پی, کانگریس, تھولا پارٹی سب تو ویسی الرجک ہے ہمارے سے. نیتا لوگ تو ویسی بھاگتے ہیں اور ہمیں کون قریب آنا چاہے گا ان کو سب کو پتا ہے. کچھ طاقتیں ہمارے ساتھ نہ ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ہم کیوں اتنا کھٹکتے ہیں. کیوں؟ ساری پولیس ہمارے پیچھے لگا دو, ہمارے گھر کے پاس, ہماری آفس کے پاس, ہمارے سفر کی ساری ریکارڈنگ لیتے جاؤ. کیوں میاں؟ میں کوئی آتنکوادی نہیں, میں کوئی ٹیررسٹ نہیں. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آئی, اگر حضور کے عشق کو سر چڑھ کر بولنے لگو گے تو طاقت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں, آپ کو میں یہی امانت دینا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں ایک درس دیا تھا. وہ کیا ہے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تو ہے عبد مصطفیٰ. امان ہے, امان ہے ہمارے لیے. ڈرو مت. رسول پاک کی غلامی میں آنے کے بعد ڈر کس بات کا؟ تمہارے سامنے زینت ہے بلال حبشی کی, تمہارے سامنے پتھروں کے نیچے سلایا بھی گیا, پھانسیوں پر چڑھایا بھی گیا, ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا بھی گیا, ان کے جسموں کو روندا بھی گیا. لیکن میرے عزیزوں, پوری دنیا ظلم کر کے ان کے سینوں میں موجود ایمان کو نہیں لے سکی, ایمان نہیں لے سکی. وہی جذبہ آج تمہارے اندر ہو. موت کو ایک بار آنا ہی ہے, وہ چاہے ہاسپٹل میں آئے گی یا گھر میں آئے گی. کہیں نہ کہیں تو تم بھی مرو گے, ہم بھی مریں گے. موت تو آنا ہی ہے, لیکن ڈرتے کس بات سے؟ کیوں ڈر اتنا موت سے؟ مومن کے لیے موت کوئی خوفناک حادثہ نہیں. اگر تمہیں رسول پاک سے محبت ہے تو موت کا تو انتظار کرو گے, موت کا تو انتظار کرو گے. ارے ڈرے وہ لوگ جن کو, ہمارا عقیدہ تو یہ ادھر آنکھیں بند ہوگی, ادھر مصطفیٰ کا جمال دیکھیں گے. ہاں, آپ کو پتا ہے
میں نے بہت مرتبہ یہ کہا ہے، اے نوجوانوں، اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، تمہیں یہ پتا ہے ہمارے جنازے کتنے سج دھج کر کے جاتے ہیں؟ دیکھا ہوگا ادھر روح نکلی، ہم تو اسے نہلا بھی رہے ہیں اور بالکل نیا صاف ستھرا کپڑا پہنا ہے، اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے کفن کیسا دینا چاہیے، اس کو کفن اتنی قیمت کا دو جیسے وہ عید بقرعید میں پہنا کرتا تھا۔ عید بقرعید میں جتنی قیمت کے وہ کپڑے پہنتا تھا اس سے قریب قیمت کے کپڑوں میں اسے کفن دیا کرو۔ کیوں میاں، وہ تو مٹی میں جا رہا ہے، ارے قبر میں جانے کے بعد وائٹ کپڑا ویسے بھی میلا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہم سفید کپڑا ہی پہناتے، سفید جنازوں کو تیار کیا ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کس طرح سے تیار کرتے ہو؟ کفن بھی پہنا دیا، پہنایا، اور اس کے بعد اس کی بند آنکھوں پہ سرما لگا رہے ہو، آنکھیں کھلتی نہیں میت کی پھر بھی سرما لگا، کسی شادی میں نہیں جانا پھر بھی عطر لگا رہے، اس کے پورے جسم کو عطر لگایا، کفن پہ بھی عطر لگایا، پیشاب پر بھی لگایا، کپڑا پہنایا، سرما بھی لگایا، عطر بھی لگایا، اور کفن بند کرنے کے بعد پھر سر سے لے کر پیر تک پھول بھی پہنایا۔ سنیوں کے جنازے تو پھولوں میں ہی جاتے ہیں، دوسروں کی بات مجھے معلوم نہیں، لیکن پھولوں سے لدا ہوا یہ جنازہ جا رہا ہے۔ ہم نے کسی سے پوچھا اتنی تیاری کیوں ہے، اتنی تیاری کیوں؟ مر گیا، ختم، خوشبو اچھی، سرما بھی اور پھول بھی۔ تو کہنے والے بزرگ نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آج وہ اپنے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، آج کی رات جا رہا ہے، اس لیے میرے عزیزوں مرنا ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ یہ حسین اعظم کے پیغامات سے بھی تمہیں ملے گا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا ہر بچہ آج جوان ہو جائے گا، اور ہر بوڑھا، ہمارے بزدل جو لوگ ہیں ان کے دل بھی صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آؤ اہل بیت کی محبت کے سلسلے چند باتیں عرض کر دوں۔ وقت بہت تیزی سے ہمارا چلا جاتا ہے، مجھے خود بھی پتا نہیں رہتا، اور وہ اس لیے بھی کہ جب آپ کی روح ہماری روح ایک بار متصل ہو جاتی ہے اور بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہوتی ہے تو یہ دنیا کا وقت کسی کے کانوں پر بھی نہیں لگتا، آنکھوں پہ بھی نہیں لگتا۔ مجھے بتاؤ 1 گھنٹے سے بیٹھے ہو، گھڑی کتنے لوگوں نے دیکھا؟ میں ہی دیکھ رہا ہوں، دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے۔ اس کی وجہ ہم پہنچی ہوئی ہے بارگاہ حسین۔ جب محفل میں بیٹھتا ہے بندہ تو اس کی روح حسین عقیدت پیش کر رہی ہے۔ جب عظیم وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ میں آپ کو سیم بات بتا دوں، ایک بزرگ سے پوچھا بھی گیا کہ مثال کے طور پر گیم کھیلتا ہوا بچہ، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، میچ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ صرف دیکھ نہیں رہا ہے، اپنی روح کو بھی لگا دیا ہے، اور جب روح کے ساتھ کسی کام میں لگ جاتا ہے دنیا کے وقت کی طرف وہ نہیں دیکھتا۔ اور ایسی محفلیں بہت کم ملتی ہیں جہاں لوگ اپنی روح کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے آج کی محفل وہی ہے جہاں ہماری روحیں لگی ہوئی ہیں۔ وقت تھوڑا آگے چل رہا ہے، آپ برداشت کر لیں گے نا مجھے انشاءاللہ۔ حسنین کریمین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دونوں شہزادے نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا کہاں ہیں؟ کہا صبح سے گئے ہیں، مل نہیں رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو باہر مدینے کے اطراف دیکھنے کے لیے گئے تو ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے، لیکن تنہا نہیں، ان کے سونے کے بعد اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے۔ یہ حسنین کریمین کا مقام ہے، جب وہ سونے کے لیے بھی جائیں تو اللہ کے فرشتے سایہ کریں۔ عزیزان گرامی، یہ ہوئی ان کی فضیلتیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں ہی
ان کے لیے جو فضیلتیں بیان کی، ان کے مقامات بیان کی، وہ صحابہ نے محفوظ رکھا ہے۔ حضور نے حضرت حسن کے لیے کہا تھا یہ سردار ہوگا، 2 گروہ میں یہ صلح کرائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرداری مجھ سے حسن نے لے لیا، شجاعت مجھ سے حسین نے لے لی۔ اور اسی لیے تو دیکھیں شجاعت کسے کہتے ہیں؟ بہادری کو، نڈر بننے کو۔ اس سے بڑا بہادر کون ہونے کو فخر محسوس کرے؟ تلواریں چل رہی ہونے سے پٹاخے کی آواز آئے تو لوگ بھاگ جائیں، سب تو آتے ہیں میدان میں، لاٹھی چارج ہو جائے پھر دیکھنا کتنے بھاگم دوڑ ہوتی ہے۔ 22,000 تیر اور سنان لے کر کھڑے ہوں ان میدانوں میں، اگر کسی کا کھڑا ہونا، صرف کھڑا ہی نہیں، نمازوں کا وقت آئے تو ان تلواروں کے سائے میں سجدے بھی کرنا، اس سے بڑھ کر کے کون شجاعت والا ہو سکتا ہے؟ حسین اعظم نے جو شجاعت کی، اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسن حضور کے ناف سے لے کر سر تک حضور کے مشابہ تھے، اور ناف سے نیچے حسین مشابہ تھے۔ آدھا ایک شہزادے نے پایا، آدھا دوسرے شہزادے نے پایا۔ میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکتیں ان 2 شہزادوں کے اندر ہیں۔ اسی لیے آج بھی دنیا میں جہاں حسنی سادات ہو، حسینی سادات ہو، ان کا ادب کرو، احترام کرو، ان کے جسموں میں خون رسول ہے۔ میرے آقا حسنی سادات ہو، حسینی سادات ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور شجاعت کو آج تک منتقل کر رہے ہیں۔ یہ گھرانہ اہل بیت کا ایک اور معنی میں بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ صرف فضیلتیں نہیں، عزیزان گرامی، انہوں نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، مشقتیں جو اٹھائی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، مخدومہ کائنات، جنتی اس کے گھر کا انداز کیسا، اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنانا، پانی کو کھینچ کر کے لانا۔ میرے عزیزوں، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا تنہا اپنے گھر میں بچوں کو لوریاں قرآن کی سناتی بھی ہے، حیدر کرار کی خدمت بھی کرتی ہے، اور گھر کے کاموں کاج بھی کرتی ہے۔ کوئی مشینوں کا زمانہ نہیں تھا کہ کپڑے دھلنے کے لیے واشنگ مشین مل جائے، روٹی بنانے والی مشین تک آج آ گئی ہے، کچرا جھاڑنے والی مشین آ گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی عورتوں کی شکایتیں آج کم نہیں ہوتی، اپنے شوہروں سے ان کی طلب اب بھی کم نہیں ہوتی۔ مکسر بھی آ گیا، گرائنڈر بھی آ گیا، گیس کا چولہا بھی آ گیا، تمہیں لکڑیاں پھونکنے کی ضرورت بھی نہیں، تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی عورتوں کی شکایت کم نہیں ہوئی۔ اب کی عورتوں کی شکایت کیا ہے؟ ارے میرا سیریل چھوٹ گیا، پچھلے ہفتے کا دیکھ ہی نہیں پائی، تو وہ لعنت ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں، کیا سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھا کبھی؟ وہ گھر کی تنہا خاتون سارے کام و کاج کرتی رہی۔ ایک بار مولا علی نے بھیجا تھا رسول پاک کے پاس، کہا ایک غلام مانگ لاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے غلام تقسیم کر رہے تھے جو مال غنیمت میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ سے کہا جاؤ تم بھی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام عطا فرما دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا؟ کہا بیٹی ابھی بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے۔ اپنی بیٹی کو تو اچھا مال دے دیتے، کہا یتیموں کا ابھی حق باقی ہے، میں تمہیں غلام سے اور ایک خدمتگار سے بہتر ایک چیز عطا کرتا ہوں۔ جب دن بھر کام کاج کر کے تھک جاؤ تو رات کے وقت اے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تھکان دور فرمائے۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں آج بھی۔ میں کہتا ہوں عورتوں کو
تمہیں جتنے مشینوں کی طلب ہوتی ہے رات کے وقت اس تسبیح کو پڑھ کر کے تو دیکھ لو, تمہارے چہروں کی رونق بڑھ جائے گی, تمہارے اندر روحانیت بڑھ جائے گی اس تسبیح کے ذریعے سے. برسوں ہو گئے ہماری عورتیں ذکر کہاں کرتی ہیں, تسبیح کہاں کرتی ہیں. اگر ہماری خواتین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کرنے لگ جائیں تو وہ دن دور نہیں, ہمارے محلوں میں پھر سے حسین اعظم کے غلام پیدا ہو جائیں گے, حسنین کریمین کے غلام پیدا. ضرورت ہے کہ وہ اپنی چادر سنبھالیں, وہ اپنی عفت اور عزت کو سنبھال لیں.